بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن مجھے اٹھنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ اماں مجھے سوتی کو چھوڑ کر گھر سے نکل گئی۔ اس نے سوچا جب تک میں واپس آؤں گی سہرش بھی کام پر جا چکی ہوگی، مگر اس دن سے میری قسمت بدلنا شروع ہو گئی۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسے بھی قسمت بدلتی ہے، یہ اس طرح کے واقعات مجھ جیسی معمولی لڑکی کو بھی پیش آ سکتے ہیں۔ میں تو بس اپنی روزمرہ کی روٹین کی عادی تھی، صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بستر سے نکل جاتی، مگر اس دن پچھلی رات کی بہت زیادہ تھکاوٹ تھی۔ میں نے اماں کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر بتاتی تو وہ مجھے بہت زیادہ مارتی۔ پچھلے روز جب میں سوکھی روٹیاں گھر گھر سے اکٹھی کر رہی تھی تو کوٹھی کی ایک باجی نے مجھے اندر بلایا اور بولی، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پورا اعتماد ہو کر بتایا، سہرش۔ میں روز اس کے گھر سے بھی روٹیاں اکٹھی کرتی تھی، مگر ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا کہ گھر والوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی، صرف اور صرف اپنا کام کرنا ہے اور وہاں سے چلے جانا ہے۔ سو وہ بی بی مجھے بولی کہ میری کام والی آج نہیں آئی ہے، جبکہ میرے گھر مہمان بھی آ رہے ہیں، تو ایسا کرو کہ آج ذرا تم میری مدد کروا دو۔ میں نے یہ سنتے ہی نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں، میری اماں غصہ کرے گی، وہ مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتی، ویسے بھی مجھے دیر ہو رہی ہے، باقی گھروں سے بھی روٹیاں اکٹھی کرنی ہیں۔ میری اس بات پر عورت کا چہرہ بجھ گیا، مگر وہ ہمت ہارے بغیر بولی، ارے بھائی، میں کون سا تم سے مفت کام کروا رہی ہوں؟ پیسے دوں گی تمہیں 2 دن کے پیسے جتنے تم ایک دن میں روٹیاں بیچ کر جمع کرتی ہو، اس سے 2 گنا، مگر فی الحال مہمان جلدی آنے والے ہیں اور میرے پاس سوائے تمہارے اور کوئی چارہ بھی نہیں بچا۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی، پھر اتنے گھروں میں چل کر جانا اور دروازہ کھٹکھٹا کر روٹیاں مانگنا الگ مشکل کام تھا۔ اگر میں ایک دن صفائی ستھرائی کا کام کر لوں تو اماں کو کون بتائے گا؟ ویسے بھی وہ مجھے 2 گنا زیادہ پیسے دینے کو تیار تھی۔ کچھ لمحے سوچ کر میں نے حامی بھر لی۔ میرے حامی بھرتے ہی وہ عورت بہت زیادہ خوش ہوئی اور مجھے پورا کام سمجھا دیا۔ ایسے خوبصورت گھر میں پہلی مرتبہ کام کر رہی تھی، سو مجھے بے حد مزہ آ رہا تھا۔ ویسے بھی کوئی چیز بھی اٹھاتی تو پہلا کلمہ پڑھ کر اٹھاتی، کیونکہ ایک تو مجھے ڈر تھا کہ یہ چیز گر کر ٹوٹ نہ جائے، اور دوسرا مجھے آتا بھی صرف پہلا کلمہ ہی تھا۔ 2 گھنٹوں کی صفائی بھرپور احتیاط کرنے کے بعد میں 4 گھنٹے میں کرنے کے قابل ہوئی۔ آخر میری کمر زور سے دکھنے لگی اور میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے صوفے پر بیٹھے دیکھ وہ عورت بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگی، تمہیں یہاں آرام کرنے کا کام نہیں دیا، بلکہ صاف ستھرائی کے لیے روکا تھا، تم خود ہی صفائی کر کے گند مچانے لگی ہو۔ مجھے اس عورت کی بات اور لہجے پر بڑا زیادہ رونا آیا۔ پہلے تو کیسے میٹھی پیاری ہو کر میرے ساتھ بات کر رہی تھی، اب مطلب نکل گیا تو اسے میری اوقات یاد آ گئی۔ میرا دل بہت دکھا، میرا ایک پل وہاں مزید رکنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ بس دل ہی دل میں تہیہ کر کے وہاں سے اٹھ گئی اور باہر لان میں پڑا اپنا بڑا سا تھیلا کمر پر ٹکا کر جانے کے لیے مڑی۔ مجھے ایسے اچانک جاتے دیکھ کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تھوڑا کام رہتا ہے، میرے ساتھ کچن میں کون مدد کروائے گا؟ مگر مجھے بھی غصہ چڑھ چکا تھا۔ اسے دو بدو جواب دیتے بولی، خود کے ہاتھ پر سلامت ہیں تو کیوں چاہیے میری مدد؟ نہیں کرنا مجھے کام، تم سے خدا پوچھے گا۔ وہ ہکا بکا ہوتی باہر نکل آئی اور تیکھے لہجے میں بولی، تو اپنی مزدوری نہیں لینی؟ میں نے بھی نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، مجھ سے زیادہ تمہیں ضرورت ہے پیسوں کی بھی اور اخلاقیات کی بھی، رکھ لو تم، اپنا یہ حساب میں قیامت کے روز پورا کر لوں گی۔ اس عورت کے کھلے منہ کو میں نظر انداز کرتی گھر سے باہر نکل آئی۔ اس وقت میرا پورا بدن درد سے دکھ رہا تھا، مزید کسی بھی گھر میں جا کر روٹیاں اکٹھی کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ویسے بھی اس قدر زیادہ صفائی کا کام میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کیا تھا۔ مجھے تو رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ بلا وجہ اماں کی بات نہیں مانی، اگر ان کی بات کا مان رکھا ہوتا تو آج ایسے ذلیل تو نہ ہوتی۔ اوپر سے آج کی دہاڑی بھی ہاتھ سے گئی۔ میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، سب سے صرف 2 گھروں کی روٹیاں ہی تو اکٹھی کی تھی۔ میں واپس آ رہی تھی جب دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ میرا گھر شہر سے باہر جھگیوں میں تھا، جہاں تک مجھے پہنچتے پہنچتے بہت زیادہ سنسان راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں وہیں سے گزر رہی تھی جب مجھے ایک درخت کے نیچے 3 بچے بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ بچے عام بچوں کی نسبت کالے اور موٹے تھے، پہلی نظر میں دیکھنے میں تھوڑے سے خوفناک سے لگتے تھے، مگر مجھے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اپنی فہرست میں خاصی بہادر لڑکی واقع ہوئی تھی میں، اور وہ تینوں بچے اونچا اونچا رو رہے تھے۔ پہلے میں نے انہیں نظر انداز کر کے وہاں سے گزر جانا چاہا،
مگر بچوں کا رونا میرے دل پر اثر کر گیا۔ میری خود کی عمر 12-13 سال تھی۔ میں نے گردن گھما کر ارد گرد ان بچوں کے والدین کو تلاشنا چاہا، مگر جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں سے خالی ہی لوٹ رہی تھی۔ اس سنسان علاقہ میں دور دور تک صرف جھاڑیاں ہی تھیں اور کسی بھی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ان بچوں کو پوچھ لوں کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں، مگر اسی لمحے مجھے اماں کی بات یاد آ گئی کہ سیدھا کام پر جانا اور کام سے واپس گھر آنا ہے، راستے میں بالکل بھی کھڑے نہیں ہونا، کسی سے بلا وجہ بھی بات نہیں بگاڑنی۔ میں نے سوچا پہلے اماں کی بات نہیں مانی، اب مجھے گھر ہی جانا چاہیے، خواہ جس کے بچے ہیں وہ خود ہی آ کر ان کی حفاظت کر لے۔ ابھی میں 2 قدم ہی چلی ہوں گی جب بچوں نے رونے میں شدت سے اضافہ ہو گیا۔ میرے قدم مزید آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ مجھے بس ان بچوں کی فکر تھی۔ وہ تینوں ہی عمر میں 3-4 سال کے لگتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندیکھی قوت ہے جو مجھے ان بچوں کی جانب دھکیل رہی ہے تاکہ میں ان سے پوچھوں کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ میں نے اپنے دماغ کو بہت سمجھایا اماں کی بات ماننی ہے، مگر میرے قدم خود بخود اس جانب اٹھنے لگے۔ وہاں پہنچی تو بچے ہنوز رو رہے تھے۔ میں نے انہیں پیار سے پچکارتے ہوئے پوچھا، کیا ہے، کیوں رو رہے ہو تم لوگ، کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے دیکھ کر وہ بچے ایک دم سے سہم گئے اور زیادہ اونچی دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر ابھی ان بچوں کے والدین آ جاتے تو مجھے یہاں کھڑا دیکھ کر یہی سمجھتے کہ ان بچوں کو میں نے رلایا ہے یا ان کو مارا ہے۔ اب مجھے اپنی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک بچے کے پیار سے آنسو پہنچے اور اسے پوچھا، کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ میرا لہجہ اس قدر ہیر سے لبریز تھا کہ وہ بچہ اپنا رونا دھونا بھول کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اسے چپ ہوتے دیکھ مجھے کچھ سکون ہوا۔ چلو ایک تو چپ ہو گیا تو دوسرے بچے بھی چپ کر جائیں گے، اتنا مشکل نہیں ہے ان کو بہلانا۔ میرے تھیلے میں ایک گلاس پڑا تھا اور وہاں سے 2 منٹ دور ہی ایک شفاف پانی کا نالا بھی بہہ رہا تھا جس سے کھیتوں کو پانی لگتا تھا۔ میں نے سوچا اتنی گرمی ہے، بچے رو رو کر تھک گئے ہوں گے، کیوں نہ میں انہیں پانی پلایا جائے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا تھیلا وہیں پر ڈھیر کیا اور نالے سے پانی کا گلاس بھر لائی۔ وہ پانی لا کر سب سے پہلے اس بچے کو پلایا جو چپ چاپ کھڑا میری ہر حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے پانی پلایا تو اس نے چپ چاپ گلاس میرے ہاتھ سے لے لیا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی ختم کر لیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ ایک گلاس ان تینوں بچوں کے لیے کافی ہوگا، مگر خیر، حیران ہوتے ہوئے میں نے دوبارہ سے گلاس بھرا اور روتے ہوئے بچوں کو دیا۔ وہ بھی حیرت انگیز طور پر پانی کا گلاس تھامتے ہی چپ کر گیا اور غٹا غٹ پانی کا پورا گلاس چڑھا گیا۔ اب مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ تیسری مرتبہ گلاس بھرا اور آخری بچہ بھی بڑے مزے سے سارا پانی ختم کر گیا۔ میں نے پانی پلا کر تقریباً تھک چکی تھی کیونکہ نالا وہاں سے 2-3 منٹ دور تھا۔ اوپر سے قہر برساتا سورج الگ ادھم مچائے ہوئے تھا۔ اب بچے مجھے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے جبکہ میں بری طرح عاجز ہو رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ بالکل انسانی بچے لگ رہے تھے، لیکن میرے اندر کا وجدان کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ یہ سوچ کر میں ڈر گئی اور وہاں سے جانے لگی، مگر اسی لمحے میرے اندر سے آواز آئی، چلو دیکھتے ہیں یہ انسانی بچے ہیں یا کچھ اور، اگر کوئی اور ہوئے تو یہ روٹی تو نہیں کھائیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے ایک گلاس پانی کا مزید بھرا اور اس میں روٹی کے نوالے توڑ توڑ کر ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ تینوں بچے مجھے ٹکٹکی باندھے ایسا کرتے دیکھ رہے تھے۔ 2-3 منٹ بعد جب روٹی پانی میں پڑی پڑی نرم ہو گئی تو میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک نوالا اٹھایا اور پہلے بچے کے قریب کیا۔ حیران کن طور پر اس بچے نے بڑے مزے سے منہ کھول کر نوالا میرے ہاتھ سے کھا لیا اور چبانے لگا۔ اسے دیکھ کر باقی دونوں نے بھی اپنے منہ کی جانب اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ ہمیں بھی روٹی کھانی ہے۔ میں نے باقی بھگوئی روٹی کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر ان دونوں کے منہ میں بھی ڈال دیے۔ میرے تھیلے میں صرف 2 ہی خشک روٹیاں تھیں۔ میں نے وہ دونوں ان بچوں کو کھلا دی۔ تینوں بچے زمین پر بیٹھے خوشگوار انداز میں میرے ہاتھ سے نوالے پر نوالا کھانے میں مگن تھے۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو وہ رونے لگے، مگر میرے پاس تو روٹی مزید نہیں تھی۔ میں نے اشارے سے انہیں بتایا کہ اور روٹی ختم ہو گئی ہے، ساتھ ہی اپنا تھیلا بھی کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے میرا تھیلا دیکھا تو رونا بند کر دیا، یعنی کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ انہیں مزید روٹی میں نہیں کھلا سکتی۔ لیکن اب ان کے چہرے مطمئن تھے، ادھر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ مجھے وہاں کھڑے تقریباً 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا اور یہی فکر تھی کہ اللہ نہ کرے کہ امی مجھ سے پہلے گھر چلی گئی ہوں۔
اگر ایسا ہوا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوں گی۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا تمہارے امی ابو کہاں ہیں، جس پر انہوں نے درختوں کے ایک جھنڈ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس جھنڈ میں سارے درخت ہی جامن کے تھے۔ میں سمجھ گئی ضرور ان کے امی ابو بچوں کو بھی ساتھ لائے ہوں گے اور انہیں یہاں چھوڑ کر خود جامن توڑنے چلے گئے ہوں گے، کیونکہ تب جامن کا موسم عروج پر تھا۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ گم نہیں ہوتے۔ یہی سوچ کر میں اندر سے مطمئن ہو گئی اور بچوں کے سروں میں ہاتھ پھیر کر وہاں سے اپنے گھر چلی آئی۔ واپس جاتے ہوئے میرے دل میں ان بچوں کی زوردار محبت نے پرجوش مارا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ ابھی ان سے ملے مجھے بمشکل 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، پھر میں آخر ان بچوں کے لیے ایسی محبت کیوں محسوس کر رہی تھی؟ کیوں میرے اندر کی تشنگی ان سے ملنے کے بعد بڑھ گئی تھی؟ میں ایک 12 سال کی بچی تھی، لیکن وہاں سے جاتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک ماں اپنے بچوں سے دور جاتی ہے۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں واپس ان کے پاس چلی جاؤں، لیکن اماں کا ڈر بھی غالب تھا۔ گھر پہنچی تو ابھی تک اماں واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور جھگی سے باہر چارپائی بچھا کر وہیں لیٹ گئی۔ اس قہر پڑتی گرمی میں درخت کے نیچے چارپائی پر سونا بھی الگ ہی عیاشی تھی، اور امیر ایسی عیاشیوں سے بالکل نابلد تھے۔ انہیں قدرت کا کیا علم، بھلے ہی ہم غریب ہوں مگر قدرت کے معاملے میں بہت زیادہ امیر تھے۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے میں ادھر کے متعلق سوچنے لگی جب اچانک سے وہی بچے میرے ذہن میں پردے پر رقصاں ہو گئے۔ ان کو سوچتے ہوئے مجھے ان سے بہت زیادہ محبت محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا کیوں تھا میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں وہیں پر لیٹے لیٹے سو گئی۔ مجھے بہت ٹوٹ کر نیند آ رہی تھی۔ کب اماں واپس گھر آئیں، کب میرے باقی بہن بھائی اور ابا لوٹے، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اماں نے فکر مندی سے مجھے اٹھایا اور پوچھا، سہرش تم ٹھیک ہو نا؟ میں چونکہ نیند میں تھی اسی لیے جان چھڑانے والے انداز میں بولی، جی اماں ٹھیک ہوں، بس مجھے آپ سونے دیں۔ اماں خود بھی تھکی ہوئی تھی، اسی لیے مجھے جھگی کے اندر جا کر سونے کا بولا۔ بمشکل آنکھیں کھولتے میں اندر گئی اور گرنے کے سے انداز میں لیٹ کر سو گئی۔ میں عصر کے وقت سوئی تھی تقریباً، اور سو بھی میری آنکھ نہیں کھلی۔ اماں نے مجھے جگانے کی بہت کوشش کی مگر میں ڈھیٹ بنی سوتی رہی۔ وہ بیچاری میری وجہ سے پریشان ہو گئی کہ خیر ہو سہرش کیوں اتنی دیر تک سو رہی ہے، لیکن انہیں بھی اپنے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ وہ چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی، سو لہٰذا مجھے ویسے ہی سوتا چھوڑ کر سب گھر والے چلے گئے۔ بے شک ہم بہت غریب تھے، میرے 2 بھائی اور بھی تھے، جبکہ میں اکیلی بہن تھی۔ اماں ابا نے کبھی بھی مجھے مانگنے کا نہیں بولا، اور نہ ہی وہ خود یہ کام کرتے تھے۔ پہلے روز جب کمانے کے لیے میں گھر سے نکلی تو ابا نے کہا، بیٹی کچھ بھی ہو ہم مانگ کر پیٹ نہیں بھریں گے، ہماری خودداری اس بھیک سے کہیں گنا بڑی ہے جو ٹکے ٹکے کے لوگ دیں گے، اس لیے میں تمہیں پہلی اور آخری بار منع کر رہا ہوں، بے شک بھوکی سو جانا مگر مانگنا مت۔ میں نے اسی روز سے ہی یہ بات اپنے پلو سے باندھ لی تھی۔ میرے اماں ابا ایک بھٹی پر اینٹیں بنانے کا کام کرتے تھے، میرے بھائی بھی وہیں پر مزدوری کرتے تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ ویسے تو ابا مجھ سے کام کروانا نہیں چاہتے تھے، لیکن میری ضد کی وجہ سے انہوں نے ایک کالونی میں بات کی اور وہاں میں اپنا کام کرنے لگی۔ میں صبح سویرے نکلتی اور سارے گھروں سے خشک روٹیاں اکٹھی کر کے دوپہر کو ایک دکان پر وہ روٹیاں بیچ دیتی۔ اگر ان میں سے کوئی روٹیاں اچھی حالت میں ہوتی تو میں وہ سنبھال کر رکھ لیتی، پھر ہم سب گھر والے انہی روٹیوں کو پانی لگا کر گرم کرتے اور مزے سے کھاتے۔ زندگی بہت اچھی جا رہی تھی۔ شہر سے باہر ایسے ہی مانگنے والوں کی جھگیاں تھیں۔ ہماری جھگی بھی انہی میں سے ایک تھی، مگر ہم نے کبھی بھی بھیک نہیں مانگی تھی۔ باقی جھگی کی عورتیں اکثر امی کو کپڑے اور نہ جانے کیا کچھ دکھاتی تھیں کہ آج ہمیں بھیک میں یہ ملا، کل یہ، مگر اماں کو کوئی تاثر نہیں دیتی تھی۔ ان کے مطابق چاہے کچھ بھی ملا ہو، بلا شبہ وہ ہیرے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو وہ بھیک، جبکہ ہمارے دین میں بھیک مانگنے پر کتنا برا منایا گیا ہے۔ ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہم اچھے بھلے صحت مند ہیں، تو بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ ہم پر اکثر اوقات فاقے بھی آ جاتے تھے، مگر ہم سب بہت شکر سے ان فاقوں میں بھی گزارا کرتے تھے، گویا کوئی فرق نہیں ہے۔ جب دوبارہ سے دسترخوان پر روٹی موجود ہوتی تو سب لوگ شکرانے کے نوافل ادا کرتے۔ میری آنکھ دوبارہ سے شام میں کھلی۔ میں نے تقریباً پورے 24 گھنٹے کی نیند لی تھی۔ جب میں اٹھی اسی وقت اماں ابا بھی واپس گھر آ چکے تھے۔ اماں نے واپس آتے جلدی سے مجھے پوچھا، سہرش تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت وغیرہ یا کوئی بخار تو نہیں چڑھا بیٹی؟ مگر میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ مجھے کچھ بھی ایسا ویسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اماں بولی، مجھے لگتا ہے تجھے نظر لگ گئی ہے، کیونکہ جب نظر لگتی تھی
تبھی انسان ایسے ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ میں نے انہیں لاکھ انکار کیا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں، مگر وہ اپنی بات پر پکی تھی، اور شام ہوتے ہی ہماری جھگی سے 2 جھگیاں چھوڑ مجھے ماسی کے پاس لے گئی۔ ماسی ہماری جھگیوں میں واحد سب سے عمر رسیدہ تھی۔ کسی کو کوئی بھی بیماری ہوتی تو ماسی کے دم سے اگلے روز ہی وہ شخص چنگا بھلا ہو جاتا۔ جب میں ماسی کے پاس گئی تو مجھے دیکھتے ہی وہ اماں سے بولی، کہاں بھیجا تھا لڑکی کو تو نے؟ یہ سن کر اماں گھبرا گئی اور کہنے لگی، کیوں ماسی، کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ میں نے تو اسے کہیں بھی نہیں بھیجا، یہ کل سے بے ہوشوں کی طرح پڑی ہے۔ ماسی نے سن کر مجھے دم کرنا شروع کیا۔ 2 منٹ بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بولی، تیری کوڑی کو نظر ہی لگی ہے، اور یہ کوئی عام نظر نہیں ہے، بڑی گہری اور منفرد نظر ہے۔ اس بات پر اماں پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تو صاف صاف بتا ماسی، کیا بات کر رہی ہے؟ اسے انسانی نہیں کوئی حیوانی نظر لگی ہے۔ اب جس کی نظر لگی ہے وہ اس کے پیچھے ہے۔ یہ سن کر تو میرا خود کا حلق خشک ہو گیا۔ حیوانی یعنی جن؟ مجھے جنوں کی نظر لگی ہے؟ تو کیا اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ میں نے ماسی سے پوچھا، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا، وہ حیوان اسے نقصان تو نہیں پہنچا رہے، نہ ہی ان کا کوئی ارادہ لگ رہا ہے، بس اسے اپنی گہری نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ سب تو میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اسی وقت اماں نے میری جانب رخ موڑا اور بولی، بتا سہرش، تو کہاں کہاں گئی تھی؟ کوئی ایسی جگہ جہاں جنات ہوں، یا کوئی سنسان جگہ؟ مگر مجھے تو ایسی کوئی بھی جگہ یاد نہیں تھی۔ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اماں کی تشویش بھی بجا تھی۔ بیٹھے بیٹھے اکلوتی بیٹی کو جنات کی نظر لگ جائے تو ماں کو کہاں سکون آتا ہے؟ یہی حال اماں کا بھی تھا۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی۔ بس کر بختے، تو پریشان نہ ہو، بار بار اس مخلوق کا نام مت لے، جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ اسے اکیلا مت چھوڑنا اور پریشان بھی نہیں ہونا، وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو تسلی رکھ۔ ماسی نے اپنی جانب سے بہت بڑی تسلی دے دی تھی، مگر اماں کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس وقت بہت زیادہ اذیت میں ہے۔ ماسی کوئی تعویذ وغیرہ ہی دے دو لڑکی کو جو اسے ان جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ مگر ماسی نے انکار کر دیا اور بولا، تعویذ کی ضرورت نہیں، جن جنات کی نظر اس پر ہے وہ شرارتی نہیں ہے، اگر اسے کوئی تعویذ دیا تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ ویسے انہیں نہیں چھیڑیں گے تو وہ بھی اپنی سہرش کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ماسی کا شکریہ ادا کر کے اماں مجھے اپنے ساتھ واپس لے آئیں۔ راستے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی انہونا واقعہ یا کوئی ایسی بات جو تو نے محسوس کی ہو؟ میں نے سوچ کر اماں کو بولا، ہاں، بچوں کو روٹی کھلائی تھی۔ مگر وہ میری بات کاٹ کر بولی، ارے نہیں پگلی، ایسی نہیں، کوئی اور بات جس میں تجھے کچھ محسوس ہوا ہو کہ ڈر رہی ہے یا کوئی تیرا پیچھا کر رہا ہے یا کچھ بھی انہونا۔ مگر میرے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں اماں کو بتاتی نا، اسی لیے نفی میں سر ہلا دیا کہ ایسا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر پہنچنے تک اماں مجھ پر نہ جانے کون کون سی آیات اور صورتوں کی تلاوت کر کے پھونک چکی تھی۔ اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ گھر سے باہر بالکل بھی نہیں نکلنا، میں بھٹے کے مالک سے کچھ روز کی چھٹی لے لوں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ابا کو ان سب باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ الٹا وہ اماں کو کہنے لگا، تمہیں کس نے بولا تھا میری بچی کو ایسے تعویذ کروانے لے کر جاؤ؟ اماں اس بات پر غصے سے بولی، صرف تمہاری ہی بچی نہیں ہے، میرا بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، اگر تمہیں علم نہیں تو۔ اسی لیے میں بھی وہی کروں گی جس میں اس بچی کا بھلا ہوگا۔ ابا کو اس بات پر تاؤ چڑھ گیا۔ وہ کہنے لگا، کب تک اس کی پہرے داری پر بیٹھی رہو گی؟ یہ جنون کچھ نہیں ہوتا، تم ایک دن اس کے ساتھ رہو گی، 2 دن رہو گی، پھر تو تمہیں کام کرنا ہی ہوگا نا۔ مگر اماں بھی اپنے فیصلے میں اٹل تھی۔ بولی، وہ بات میں دیکھ لوں گی، ابھی میں اپنی بچی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر مجھے گھر بھی بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھ جاؤں گی۔ ابا اس بات پر جھگی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اماں مجھے دلاسے دینے لگی کہ ڈرنا نہیں ہے، مگر مجھے تو ہنسی آ رہی تھی۔ ڈرنا تو دور کی بات، مجھے بھی ابا کی طرح جنات پر کوئی یقین نہیں تھا، میں تو بڑے آرام سے تھی۔ اگلے روز اماں گھر پر ہی تھی، وہ کام پر نہیں گئی، دونوں بھائی اور ابا صرف کام پر گئے۔ میں نے اماں کو بولا کہ مجھے بھی کام پر جانا ہے، باجیاں میرے لیے روٹیاں نکال کر رکھ چکی ہوں گی، مگر اماں کی ایک ہی بات تھی کہ نہ میں کہیں جاؤں گی، نہ ہی تمہیں کہیں جانے دوں گی۔ میں بھی بے بس ہو کر گھر کی صاف صفائی کرنے لگی۔ ہمارے گھر دوپہر کو کھانے میں کچھ بھی نہیں بنتا تھا،
دوپہر کو اماں نے مجھے بھی سونے کے لیے لٹا دیا اور خود بھی خراٹے لے کر سونے لگی۔ البتہ مجھے تو بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا تو باہر جانے کا دل کر رہا تھا۔ کل جو کیفیت ہوئی تھی جب میں نے ان بچوں کو دیکھا تھا، اس وقت بھی ایسی ہی کیفیت تھی، بس میرا دل مچل رہا تھا، ان کے علاوہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اماں سو گئی ہیں تو میں چپکے سے باہر نکل آئی۔ باہر اس وقت تمام جھگیوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ آدھے لوگ تو مانگنے نکلے تھے اور باقی جو تھے وہ آرام کر رہے تھے۔ میں اپنی جھگی سے باہر نکل کر بیٹھ گئی اور دور کھیتوں کی جانب دیکھنے لگی۔ عین اسی لمحے مجھے کھیتوں میں ایک سیاہ پوش دکھائی دیا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی اور دکھائی بھی دور سے دے رہا تھا، اور سر سے لے کر پیر تک سیاہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی اور سوچا پتہ نہیں کون پاگل ہے جو اس کڑکتی دوپہر میں سیاہ چوغا پہنے پھر رہا ہے۔ ابھی میں نے اسے دیکھ کر یہ سوچا ہی تھا کہ وہ کھیتوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر اسے بہت ڈھونڈا، مگر وہ دکھائی نہیں دیا۔ تو نظروں کا دھوکہ سمجھ کر میں پھر سے ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اکتا کر ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی اور زمین پر ایک چکور ڈبہ بنا کر اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے خانے بنا دیے۔ جیسے ہی میں وہ خانے بنا کر ہٹی تو ڈر کے مارے میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس ڈبے میں ایک انگلی جتنا وہی سیاہ پوش ایک خانے سے دوسرے خانے میں بھاگ رہا تھا، اور یہ سب میں نے واضح اپنی آنکھوں سے پورے ہوش و حواس میں دیکھا تھا۔ میرے چیخنے پر اس نے رک کر مجھے دیکھا تو سیاہ چوغے میں سے مجھے لال انگارہ ہوتی آنکھوں نے گھورا، جس کے اگلے ہی لمحے میں وہیں پر ڈھیر ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ اماں میری چیخ سن کر سوتے سے اٹھ کر بھاگی، لیکن جب تک وہ میرے پاس پہنچی تو میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ بمشکل مجھے کھینچ تان کر وہ چارپائی تک لائی اور پانی کے چھینٹے لگائے، جس سے کچھ لمحوں کے بعد میں ہوش میں تو آ گئی، لیکن اماں کو دیکھتے ہی ان سے چپک گئی۔ اماں بار بار مجھے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دے رہی تھیں۔ انہیں نہیں علم تھا کہ میں کیا دیکھ کر آئی ہوں۔ کچھ دیر بعد میرے اوسان بحال ہوئے تو اماں کو سب کچھ بتا دیا کہ کیسے چند لمحے پہلے وہ سیاہ پوش مجھے کھیتوں میں بھاگتا دکھائی دیا اور اگلے ہی لمحے وہی میرے ڈبے میں آ کر بھاگ رہا تھا۔ اماں یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے ڈانٹا کہ روکا تھا نا کہ کہیں پر بھی اکیلے نہیں جانا، پھر تم کیوں نکلی تھی گھر سے، اور وہ بھی اس وقت جب میں سو رہی تھی؟ آئندہ اکیلے کہیں پر بھی مت جانا، اور شام کو چلتے ہیں ماسی کی طرف، ان سے کھل کر پوچھیں گے تو صحیح یہ قصہ کیا ہے، کیوں وہ مخلوق میری اکلوتی بچی کے پیچھے پڑی ہے۔ اماں بار بار مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی، جبکہ میں ڈر کی وجہ سے بری طرح کانپ رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے شام تک تیز بخار آن پکڑا۔ شام کو ابا واپس آئے تو اماں نے انہیں سب کچھ بتایا۔ یہ سن کر ابا بھی بے چین نظر آنے لگے۔ وہ خود مجھے ماسی کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے اماں کو جانے سے روک دیا اور کہا سحرش کو میں لے کے جاتا ہوں، وہاں جا کر ماسی سے بولا کہ جو بھی بات ہے حساب کتاب کر کے ہمیں کھل کر بتاؤ اور اس کا کوئی حل بھی نکالو، ایسے تو ہم اپنی بچی کو ڈرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ ماسی تھوڑی پریشان نظر آنے لگی، کیونکہ یہ کام ذرا مشکل تھا۔ البتہ اس نے آدھا گھنٹہ لگا کر ابا کو بتایا کہ سحرش کے پیچھے جن خود نہیں آئے، بلکہ یہ ان سے ملی تھی، کب کہاں اس بات کا علم نہیں، لیکن وہ جنات اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور یہاں تک کہ اسے چھوڑنے پر رضامند نہیں ہے۔ تو پھر کیا حل ہوگا؟ ابا نے ہمت کر کے پوچھا۔ حل تو کوئی نہیں، جو بھی بات ہوگی سحرش خود ہی ان سے کرے گی۔ اگر تو یہ انہیں منا لے تو اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، ورنہ شاید تم لوگوں کو سحرش کو ہی چھوڑنا پڑے اور وہ جنات اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ابا نے حیرت سے پوچھا ایسا کہاں ہوتا ہے؟ جنات بھلا ایسے کیوں کریں گے، اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ اس پر ماسی نے بتایا کہ جنات اکثر ان لوگوں کو اپنی دنیا میں لے کر جاتے ہیں جنہیں وہ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ جنات اب ہر وقت سحرش کے تعاقب میں ہیں، کوئی وقت ایسا ہو جب وہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکے۔ ایسے میں اس بچی کو اچھی طرح سمجھانا ہوگا اور اس مخلوق سے بات کرنے کے لیے گر سکھانے ہوں گے، کیونکہ وہ صرف ایک بار ہی اس سے بات کرنے کا موقع دیں گے۔ اگر تو اس نے جنات کو منا لیا تو یہ کامیاب ہو جائے گی، ورنہ پھر کبھی بھی تم لوگ اس سے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ماسی کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ابا نے مجھ سے پوچھا بتاؤ کوئی واقعہ یاد ہے کہ کہاں جنات سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ مگر مجھے تو اپنے ڈر میں سب کچھ ہی بھول گیا تھا، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ماسی نے ایک مرتبہ پھر حساب کیا اور بولی یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے جب یہ جنات سے ملی تھی۔ اس سے خود ہی پوچھو 3 دن پہلے کہاں کہاں گئی تھی اور کن لوگوں سے ملی، کیونکہ جنات اکثر
इंसानी शक्ल में ज़मीन पर फिर रहे होते हैं और हमें इल्म भी नहीं होता। 3 दिन पहले मैंने हर बात अब्बा को बताई। ये भी बता दिया कि मैंने एक औरत के घर में काम किया था, मगर मासी मुतमईन दिखाई नहीं दे रही थी। और उसने कहा, आगे बताओ, फिर किससे मिली? उसी वक्त मुझे वो तीनों बच्चे याद आए। मैंने कहा, फिर बच्चों को रोटी खिलाई और घर वापस आ गई। मगर इतना कहने की देर थी कि मासी ठिठक गई, बोली, कौन से बच्चे और रोटी क्यों खिलाई तुमने उन्हें? मैंने उस पर बच्चों वाला पूरा किस्सा मासी को सुना दिया। साथ ही अब्बा भी बैठा हैरानी से मेरी कहानी सुनने में मसरूफ था। तो तूने ये बात पहले क्यों न बताई? मासी अभी तक शिश्तर थी। उसने अब्बा को बताया कि वो जिन के बच्चे थे, वहीं से उस पर कोई असर हुआ है। यह सुनकर अब्बा हैरतों के पहाड़ टूट पड़े और मैं भी दंग रह गई। मैंने मासी को बताया कि नहीं, वो तो इंसानों के बच्चे लग रहे थे, बिल्कुल हमारी तरह के थे, बस उनका रंग काला था। मासी मेरी बात पर हंसी और बोली, नहीं चलिए, दोपहर को तू अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए था, ख़ास तौर पर लड़कियों को। ऊपर से तू है भी कम उम्र, तो तुझे एहतियात करनी चाहिए थी। ऐसी सुनसान जगहों पर लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा मासी, वो जिन्नात के बच्चे मुझे उठाकर ले जाएंगे? मैंने डरते हुए पूछा। पता नहीं, यही तो इल्म नहीं, यही तो पता नहीं चल रहा कि वो तुझे उठाकर लेकर जाएंगे या छोड़ देंगे। बस दुआ कर रब बुरा वक्त ना लाए। उन्होंने अब्बा को देखते हुए कहा, मासी तू दम कर दे मेरी धी पर और इसे कोई तावीज़ भी दे दे ताकि वो जिन्नात इससे दूर रहे। इस पर मासी ने पुरानी बात ही दोहराई, बोली कि नहीं, तावीज़ नहीं दे सकती। अभी तक उन जिन्नात ने तेरी धी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मैंने सहरिश को कोई तावीज़ दिया तो जिन्नात इसे अपने खिलाफ हथियार समझेंगे और शायद फिर इसे नुकसान भी पहुंचा दे। नहीं, मुझे नहीं जाना जिन्नात के पास। अब्बा मुझे बचा ले। मैं वहीं पर बैठे बैठे धाड़े मार मार कर रोने लगी। मुझे बेतहाशा डर लग रहा था और ऐसे महसूस हुआ कि अभी के अभी वो जिन्नात मुझे यहाँ से उठा लेंगे। मासी ने मुझ पर दम कर दिया, जिसके बाद मुझे काफ़ी हद तक सुकून आ गया और मैं घर वापस आकर आराम से सो गई। नींद से उठी और रात हो चुकी थी, जबकि अम्मा मेरे सिरहाने बैठी जाग रही थी। मैंने हैरान होकर अम्मा को देखा और पूछा, क्या हुआ अम्मा, तुम इतनी रात को जाग क्यों रही हो? खैर तो है? मेरी बात पर अम्मा मुस्कुरा दी और बोली, नहीं मेरी बच्ची, मुझे तो सब खैर ही है, मैं बस तेरे लिए ही जाग रही थी, कहीं तू सोते से डर कर उठ ना जाए। मेरा दिल एकदम से खुश हो गया। मैंने चहकते हुए पूछा, तो क्या अब तुम हर वक्त मेरे पास रहोगी? इस बात पर वो सर हिलाकर बोली, हाँ, जब तक मेरी बच्ची ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने फिर तस्दीक के लिए पूछा, क्या तुम भट्टे पर भी नहीं जाया करोगी? जिस पर वो सर हिलाकर बोली, हाँ, मैं वहाँ से भी नौकरी छोड़ दूंगी, बस अब हर वक्त अपनी बेटी का ध्यान रखूंगी। मैं खुश खुश हो गई। सुबह उठी तो अब्बा और भाई काम पर जा चुके थे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने उठकर अम्मा को बोला कि भूख लग रही है, नाश्ता दे दो। मगर वो परेशान दिखाई दे रही थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उठकर उसके पास गई और पूछा, मुझे बता दे रोटी कहाँ रखी है, मैं खुद उठाकर खा लूँगी। मगर वो वैसे ही खला में किसी चीज़ को घूरे जा रही थी। मैंने आगे बढ़कर अम्मा का घुटना हिलाया तो वो जैसे हवासों में वापस आई और कहने लगी, सहरिश मेरी बच्ची, आज नाश्ता नहीं है, तेरे अब्बा गए हैं, शाम को दिहाड़ी लाएंगे तो फिर मैं खाना बना दूंगी। पहले कुछ तेरी कमाई हो जाती थी और कुछ मेरी, जिससे नाश्ते का बंदोबस्त हो जाता था, मगर अब चलो खैर है, अल्लाह कोई सबब बना देगा, रोज़े भी तो लोग रखते हैं ना। अम्मा मुझे तसल्ली दे रही थी, जबकि मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी कि मेरी वजह से अम्मा का काम बंद हो गया और सब लोग भूखे पेट बैठे हैं। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? बस इतनी कि मैंने रहम खाकर बच्चों को खाना खिला दिया तो वो जिन्नात मेरे पीछे ही पड़ गए। काफ़ी देर बैठी मैं यही सोचती रही और फिर उठकर अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से सब घर वाले भूखे हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज अब्बा भाई सब खाना खाकर भट्टे पर जाते और तुझे भी घर में मेरी वजह से ऐसे कैद ना होना पड़ता। ये कहते हुए मैं रो पड़ी। शायद अम्मा का दिल मेरी हालत देखकर पसीज चुका था। उसने मेरे आंसू साफ किए, मुझे गले से लगा लिया। ना मेरी धी, ऐसे नहीं परेशान होते। अगर तू रोएगी तो मुझे भी तकलीफ होगी, इसीलिए अपने आंसुओं को मत ज़ाया कर। जो होना था वो तो हो चुका, तेरी तो इसमें कोई गलती नहीं थी। हाँ, मुझे इस बात पर दुख हुआ है कि तूने जो कॉलोनी के घर में साफ सफाई की, अगर तू वहाँ उस काम के लिए ना रुकती और सीधी तरह अपना काम समेटर वक्त पर घर लौटती तो ऐसा ना होता। मैंने रोते हुए ही अम्मा से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे सबक मिल गया है, बस अगर तू मुझे माफ़ कर देगी तो मुझे यकीन हो जाएगा
کہ ہم سے یہ مصیبت بھی ٹل ہی جائے گی۔ اماں نے فوراً منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروایا۔ نادھی، ایسے نہیں بولتے، مصیبت نہیں کہتے کسی شے کو بھی، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی طرف سے ہم نماڑوں پر آزمائش ہے۔ ہمیں بس اس آزمائش کو ہنس کر کھیل کر گزارنا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو۔ مجھے اس وقت اماں بہت پیاری لگی، بھلا کوئی اتنا اچھا کیسے بول سکتا ہے۔ میرے اندر کا سارا غبار اماں کی باتوں سے دھل گیا۔ ہم دونوں نے مل کر گھر کا کام کیا اور پھر اماں کو ٹیوب ویل سے پانی بھرنے جانا تھا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ ٹیوب ویل پر لے گئی کیونکہ مجھے ایک پل کے لیے بھی اب وہ اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ٹیوب ویل پر وہیں تھا جہاں جامن کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ میں پہلے تو ڈر رہی تھی مگر اماں سے یہ بات نہیں بولی کیونکہ اگر کہتی تو پانی ہم کہاں سے بھرتے، اسی لیے چپ چاپ میں ساتھ چلی گئی کیونکہ اماں کے ساتھ کا سہارا تھا مجھے۔ وہاں ٹیوب ویل پر بیٹھ کر اماں کین بھرنے لگی۔ کین بھی ٹک کر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ اچانک سے وہاں کھڑے کھڑے مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے سیاہ پوش افراد چاروں جانب سے میرے گرد گھیرا بنا رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے ارد قدر قریب آ گئے ہیں۔ اس گھیرے میں میرا دم گھٹنے لگا، اوپر سے ان کی خوفناک سرخ آنکھیں دیکھ کر تو میری چیخیں نکل گئیں۔ اماں جو ابھی کین پوری طرح بھی نہیں بھر پائی تھی، مجھے ایسے حواسوں سے بیگانہ ہوتے دیکھ کر جلدی سے میری جانب بھاگی، مگر اماں کے آنے کے باوجود وہ سیاہ پوش افراد وہاں سے نہیں گئے۔ مجھے وہ ہنوز دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ہوا سہرش؟ کیا ہوا پتر؟ تو ڈر کیوں رہی ہے؟ دیکھ ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اماں مجھے مسلسل تسلیاں دے رہی تھی اور ادھر ادھر دیکھ کر بتائے جا رہی تھی یہاں تیرے اور میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، مگر مجھے وہ سیاہ پوش صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا گویا وہ سب مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کے رویے میں کوئی بھی خوفناک تاثر نہیں تھا، مگر میں ان کے حلیے سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ اچانک سے ہی اماں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، جس کے پڑھتے ہی ان سیاہ پوشوں میں ایک پھرتی سی دوڑ گئی اور سب وہاں سے بے قرار ہو کر بھاگنے لگے۔ میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ سیاہ پوش جلدی جلدی جامن کے درختوں پر الٹے پیروں سے چڑھ رہے تھے اور شاید چیخ بھی رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا اور میں حواس سے بیگانی ہو گئی۔ میری حالت اس ایک ہفتے میں بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور میں صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ مجھے ہر وقت یہی وہم ستاتے رہتے تھے کہ ابھی کہیں نہ کہیں سے وہ سیاہ پوش نکل کر باہر آ جائیں گے اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پہلے جو اماں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتی تھی، اب تو بالکل ہی مجھے ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ ٹھیک اس سے 2 دن بعد میں سوئی پڑی تھی جب مجھے خواب آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے ارد گرد جمع ہیں اور اچھل اچھل کر مجھ سے بڑے پیار سے مل رہے ہیں۔ ان کے رویے میں میرے لیے بہت محبت، لگاوٹ اور شیرینی بہہ رہی ہے۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے دور کیوں جاتی ہو؟ ہم تمہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، تم ہمارے پاس آؤ نا، ہم تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جائیں گے، پھر تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے، تم جو کہو گی تمہیں وہ دلوائیں گے۔ مگر میں ڈر کر ان سے دور بھاگنے لگی ہوں۔ جیسے جیسے میں آگے جاتی ہوں وہ سب میرے پیچھے چلتے آتے ہیں، یہاں تک کہ پکڑ کر مجھے اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ وہ دنیا اس دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ہر چیز جیسے بادلوں پر تیر رہی تھی اور ہر جگہ دھواں ہی دھواں تھا، کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ان سب کو بار بار منع کر رہی تھی کہ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، جہاں میری جھگی ہے، میرے اماں ابا کے پاس، مگر سب مجھے وہاں لے جا کر بہت خوش تھے۔ میرے سامنے کھانے کے طرح طرح کے تھال سیاہ پوش افراد لا کر رکھنے لگے۔ کھانا دکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر میں ان سیاہ پوشوں کو دیکھ کر ڈر گئی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ یہ سب میں نے خواب میں دیکھا تھا، لیکن میں حقیقت میں رو رہی تھی۔ اماں جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئیں اور بولیں، کیا ہوا؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تم نے سہرش؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بتایا کہ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ ایک نئی دنیا میں لے گئے ہیں اور وہاں سے مجھے واپس آنے نہیں دے رہے۔ اماں بار بار مجھے دلاسے دینے لگی کہ تم اپنے گھر میں ہو، اپنی ماں کے پاس ہو، کہیں بھی نہیں لے کر گیا کوئی تمہیں۔ مگر مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ابھی تک میں اس دھواں دار دنیا کی باسی بنی بیٹھی ہوں اور میرے ارد گرد سیاہ سیاہ ہیولے ناچ رہے ہیں۔ بالآخر ابا کے آنے سے پہلے ہی اماں نے مجھے فیصلہ کن انداز میں چادر اڑائی اور جھگی کا پردہ گرا کر ماسی کی جھگی میں لے آئی۔ اب تو ماسی کی جھگی میں میرا آنا جانا معمول کی بات بن گیا تھا۔
ارد گرد کی جھگی والے لوگوں نے میرے متعلق بھی باتیں بنانی شروع کر دیں کہ سحرش سے سب دور رہ کر اس پر سایہ ہو گیا ہے، مگر میری اماں سب کو منہ توڑ جواب دیتی اور بولتی، بجائے دعا کرنے کے تم لوگ بچی کو کیسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، دعا کرو یہ دن تمہاری بچیوں پر نہ آئے۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لگا لیتی۔ ماسی کی جھگی پہنچ کر اماں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، دیکھ ماسی، تیرے پر بڑا یقین ہے ہمیں، تبھی جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اپنی بچی کو تیرے پاس لا رہی ہوں۔ اب جو بھی کر میں اسے مزید اذیت میں نہیں دیکھ سکتی، بس جو کرنا ہے کر، آج میں اسے ان جنات سے آزاد کروا کر ہی جاؤں گی۔ ماسی کچھ سوچنے کے بعد بولی، دیکھ لے کام ذرا مشکل ہے، تیرا جگرا پتہ نہیں حامی بھر پائی یا نہیں، لیکن اس میں جتنی شرح کامیابی کی ہے اتنی ہی ناکامی کی بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ اماں فوراً سے بولی، مجھے منظور ہے، تو جو کہے گی میں کرنے کو تیار ہوں، روز روز بچی کو ایسے مرتے دیکھ مجھ سے جیا نہیں جاتا۔ ماسی بولی، اچھا پھر تجھے سحرش کو انہی جامنوں کے درختوں کے پاس بھیجنا ہوگا، جب وہاں اسے وہ جنات نظر آئیں گے تو یہ پوری ہمت کر کے دیدہ دلیری سے ان سے بات کرے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ اسے اپنے ساتھ بخوشی لے جانا چاہتے ہیں، اگر تو یہ خود انہیں جانے سے انکار کر دے تبھی وہ اس کا پیچھا چھوڑیں گے۔ یہ بات سن کر اماں کے چہرے کی ہوائیاں ایک دم سے اڑ گئیں، مگر پھر وہ بولی، وہی ہوگا جو لکھا ہے، میں اپنی دھی کو روز کی اذیت نہیں دے سکتی، یہ جائے گی۔ بول سحرش، تو جائے گی نا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اماں نے مجھے اپنی قسم ڈال دی کہ تو جائے گی اور انہیں منع کرے گی کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں رونے لگی، مگر اماں کی بات نہیں ٹال سکتی تھی، انہوں نے کبھی بھی مجھے ایسے سخت لہجے میں نہیں کہا تھا۔ ماسی کی ہدایت پر اماں مجھے جامن کے درختوں کے پاس چھوڑ گئیں اور خود واپس چلی گئیں۔ میں وہاں کھڑی بے تحاشا ڈر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ لمحات میری زندگی کے خوفناک ترین لمحات تھے، جن میں ایک ننھی سی بچی جنات سے بات کرنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ میری ماں نے مجھے واسطے دیے تھے۔ مجھے وہاں کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جب ایک سیاہ پوش میرے پاس آیا، اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، سرخ انگارہ آنکھیں۔ میں نے آر یا پار کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جس پر وہ عجیب سی آواز میں کچھ بولا، اس کی بولی بالکل الگ تھی، لیکن میں جیسے اس کی ہر بات سمجھ رہی تھی۔ وہ سیاہ پوش کہنے لگا، تم نے میرے بچوں کو کھانا کھلایا ہے جبکہ وہ بہت بھوکے تھے۔ اس وقت ہماری دوسرے قبیلے والوں سے لڑائی ہو رہی تھی، تو میں نے اپنے بچے انسانی شکل میں ادھر کھیتوں میں چھپا دیے تاکہ وہ اس لڑائی سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمیں لڑتے ہوئے پورا ایک دن ہو گیا تھا، مگر ایسے میں میرے بچوں کے حلق سے کچھ بھی نہیں اترا، لیکن تم نے میرے بچوں کو کھانا کھلا کر مجھے خرید لیا ہے۔ میں بس تمہیں اس ظالم دنیا سے لے جانے آیا ہوں، جیسے اس عورت نے تم سے کام کروایا۔ میں نہیں چاہتا اتنی عظیم لڑکی ایسے لوگوں کے گھروں میں کام کرے، مگر تمہاری ماں تمہیں اکیلا ہی نہیں چھوڑتی۔ میں نے پوچھا، تم مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کیا کرو گے؟ جس پر وہ بولا، تمہیں اپنے قبیلے کی رانی بنا دوں گا، وہاں تمہارا ہی حکم چلے گا۔ میں سوچتے ہوئے بولی، کیا پھر میں جو کہوں گی تم وہی کرو گے؟ جن نے اس بات میں سر ہلا دیا تو میں اسے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں یہی رہنا چاہتی ہوں، میں اس دنیا سے کہیں جانا نہیں چاہتی۔ جیسے تمہیں تمہارے بچے عزیز ہیں، ویسے ہی میری ماں کو میں بھی عزیز ہوں، اسی لیے میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم بس میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ جن بولا، نہیں، میں تم جیسی اچھی لڑکی کو اس دنیا کی ٹھوکروں پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا، اگر میں تمہاری رانی بن جاؤں اور یہی حکم دوں تو کیا تم پورا کرو گے؟ وہ بولا، ہاں ضرور۔ تو میں پرجوش ہو کر بولی، تو پھر مجھے یہیں رہنا ہے، سمجھ لو یہ تمہاری رانی کا حکم ہے۔ اس پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک پل کے لیے اس کی خوفناک آنکھوں میں جھانکا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب میں ہوش میں آئی تو میرے ارد گرد ماسی، اماں اور ابا موجود تھے۔ اماں مجھے پیار سے گلے لگانے لگی اور بتایا کہ مجھے تم پر فخر ہے۔ ماسی بولی، ان جنات نے تمہیں آزاد کر دیا، وہ دوبارہ کبھی بھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، مزید تمہیں کوئی بھی شخص کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے لیے بھی انہوں نے بہت حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ ایک غائبانہ جن ہر وقت تمہاری حفاظت پر مامور رہے گا، تم جہاں جاؤ گی تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن وہ تمہیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا اور نہ ڈرائے گا اور نہ ہی تمہارے سامنے آئے گا۔ میں بہت خوش ہوئی اور شکر کیا کہ ان جنات سے میری جان چھوٹ گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ابا مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئے جو پورا سونے سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا سارا سونا دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
میں نے تو زندگی میں کبھی 1 تولہ سونا ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا، اور یہاں تو سونے کے ڈھیر پڑے تھے۔ ماسی نے بتایا وہ جنات تمہیں اپنی ملکہ تسلیم کر چکے ہیں، بھلے سے تم یہاں رہو یا ان کی دنیا میں، لیکن وہ اپنی رانی کو ایسی فاقہ زدہ حالت میں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے انہوں نے خوش ہو کر تحفے کے طور پر تمہیں یہ سارا خزانہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے اگر تم ان کا دیا خزانہ استعمال کرو گی تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ میں وہ سب استعمال تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مزید ساری عمر غربت میں گزارنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے اس خزانے کو اکیلے استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ خزانہ وہاں کی تمام جھگی والوں میں بھی بانٹ دیا۔ اس کے علاوہ اب اس بات کو 20 سال ہو چکے ہیں تقریباً، لیکن وہ واقعہ اب بھی مجھے اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد ہے۔ جب بھی یاد آتا ہے میرے پورے جسم میں بجلیاں سی دوڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔